ایک صحابی ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے بادشاہ کے بیٹا ہے، مالدار کے بیٹا ہے، اسلام میں داخل ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لیے۔ گھر والے کو معلوم پڑا کہ یہ مسلمان بن گیا ہے، بھائیوں لوگ نے بلایا، بلانے کے بعد میں بولے کہ سنا ہے کہ تو نبی کا غلام بن گیا ہے، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، تجھے کلمہ چھوڑنا پڑے گا، اگر کلمہ تو نہیں چھوڑے گا تو تیرا حصے کی دولت نہیں ملے گی، تیرے حصے کی جائیداد نہیں ملے گی، چاہے تو جائیداد میں حصہ لے لے اور چاہے تو کلمہ چھوڑ دے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ میں کلمہ چھوڑنے والا نہیں ہوں، تو میرے حصے کا مال لے لے، مجھے نہیں چاہیے دنیاوی دولت۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی بچے کو لے کے جانے والے تھے، تو بیوی بھی کہتی ہے کہ اگر تو کلمہ نہیں چھوڑے گا تو میں تیرے ساتھ میں نہیں رہوں گی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اگر تو میرے ساتھ میں نہیں رہے گی تو میں بھی جو ہے کافر بیوی کو رکھنا پسند نہیں کرتا ہوں، مگر کلمہ نہیں چھوڑوں گا میں۔ اس کے بعد میں بولے یہ بچہ میں لے کے جاتا ہوں، تو بولتے یہ بچہ بھی اگر تو کلمہ نہیں چھوڑے گا تو بچہ بھی میں تجھے نہیں دوں گی۔ بچہ بھی ہاتھ سے گیا۔ اس کے بعد میں پھر نکلنے لگے تو بولے ایسا ہے، اس کی ماں بولی کہ ایسا ہے کہ تو یہ جو بادشاہیت کا کپڑا پہنے ہوا، یہ ہمارے گھر کا کپڑا پہنے ہوا، یہ کپڑا بھی اتار دے۔ اس کے بعد میں مصعب بن عمیر وہ کپڑا اتار دیے۔ اس کے بعد میں بولے ذرا سا ننگ چھپانے کی جگہ بچا ہوا تھا، بولے وہ بھی اتار کے تو ننگا ہو کر کے گھر چھوڑ کر کے جا۔ مصعب بن عمیر اپنی بہن کو بلائے، بولے اے بہن جس میں تو گھاس باندھتی ہے وہ کپڑا ذرا سا لا کر کے دے دے، اس میں اپنا ننگ چھپا لوں گا۔ اور وہ کپڑے میں ننگ چھپا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے سے گلے سے لپٹ گئے، بولے مصعب بن عمیر ہم نے کیا حالت بنا رکھی ہے، تو ایک ایک دن میں 200 درہم کا جوڑا پہنا کرتا تھا، تو میری وجہ سے اور اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے تیرا یہ حال بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ تو کس طرح سے فرما برداری کیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین۔ اس زمانے میں کلمہ پڑھنا مشکل نہیں تھا، بہت ہی مشکل تھا، کلمہ پڑھنا پھانسی چڑھ جانا تھا۔ آج کے ٹائم تو مسلمان کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی کر رہا ہے، پوری طرح کی چھوٹ ہے، چھوٹ، پھر بھی مسلمان پریشان ہر بے حال ہے۔ تو دین ہم تک آیا بہت ہی محنت اور قربانی سے، اور جب ہم دین کے لیے محنت اور قربانی دیں گے تو ہمارے اندر دین باقی رہے گا، اور دین کی دعوت دیں گے، دین کی باتیں کریں گے تو ہمارے اندر دین آئے گا بھی، اور دین ہمارے اندر باقی رہے گا، ہمارے گھر میں باقی رہے گا۔ اور جب ہم محنت کرنا، قربانی دینا، دین کی باتیں کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارے اندر سے بھی دین نکل جائے گا، پھر تو قبر میں ہی یاد آئے گا کہ دین کیا ہے۔ جب ہم سے فرشتے سوال کریں گے ما دینوں کا، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا، اور تب سمجھ میں آنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو، سارے امت کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے، آمین۔